کو لیے چلیں گے گلبرگ واسا ہیڈ آفس، جہاں پر اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قابو پایا جا رہا ہے، بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، تو ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں، ہم وہ چیزیں نہ دیکھیں جس میں پاکستان کے سے لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے سے بھگایا جا سکے۔ آپ نے ٹی او آر کی بات کی، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ میں آج پہلی دفعہ بھی بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میڈیا میں نہیں ہے چیز، گورنمنٹ نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ جی ہم ٹی او آر کی ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میری اعتزاز احسن صاحب سے رات کو بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹی او آر کی میٹنگ کر لیتے ہیں۔ میری شاہ محمود قریشی صاحب سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ امریکہ گئے ہیں، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ میری ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ سے بات ہوئی، ان کو میں نے بتایا کہ جی ہم یہ میٹنگ گورنمنٹ رکھنا چاہ رہی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کسی اور ممبر کو دے دیں گے، اور اگر وہ آ گئے تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب خود ہی میٹنگ میں آئیں گے۔ جماعت اسلامی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے ٹی او آر کے اوپر ایک دفعہ اور کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی دن طے ہوتا ہے کہ کس دن سارے ممبران اویلیبل ہیں، اویلیبلٹی کے اوپر وہ ہم اس کی تاریخ جو ہے تعین اس کا کر لیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹی او آر کا معاملہ ابھی تک کیوں حل نہیں ہو پایا؟ کیا کوئی نیت کا پرابلم ہے، تکنیکی ہے، اپوزیشن میں ہے، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ رکاوٹ ہے اس میں؟ دیکھیں، رکاوٹ نہیں، دو مختلف سوچیں ہیں۔ حکومت کی اپنے انہوں نے ٹی او آر بنائے ہیں، اپوزیشن نے اپنے ٹی او آر بنائے ہیں۔ اب یہ تو فیصلہ ان دونوں نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ کیا وہ ایسا ٹی او آر بن سکتا ہے جس میں دونوں کے ویو پوائنٹس آ جائیں اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہی انہوں نے بیٹھ کے کرنا ہے، جو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک میٹنگ ان کی ہو جائے ٹی او آر کے حوالے سے۔ حال ہی میں ایک ایکسرسائز حکومت اور اپوزیشن نے کی، جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ سوچیں تھیں۔ ٹی او آر ہی کوئی ایسی چیز کیوں ہے کہ جس کے اوپر اتنی سوچیں مختلف ہیں، اور کیا میں اس معاملے میں نہ تو حکومت کی سائیڈ لوں گا، نہ اپوزیشن کی سائیڈ لوں گا، بٹ میرا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، میٹنگ کرانے کی کوشش کرنا، اور میٹنگ کے لیے جب دونوں فریق سے میری بات ہوئی ہے اور وہ تیار ہیں تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بات بیٹھ کے ہو سکتی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہو سکتی۔ سڑکوں پہ ٹی او آروں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹی او آر کا فیصلہ جو ہوگا یہی کمیٹی کرے گی، یہی پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی، اس کے علاوہ مجھے کوئی علاج ابھی فی الحال نہیں نظر آ رہا۔ اس میں بتا دیں کتنی صداقت ہے کہ ٹی او آر کے اندر جو ہے نا ڈیڈ لاک وہاں پیدا ہوا جہاں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا احتساب پہلے نہیں ہوگا، سب کا ہوگا، صحیح بات؟ میں اس میٹنگ میں تھا نہیں، میں پہلی دو میٹنگ میں تھا، اور وہ دو میٹنگ بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، بہت پازیٹیو اپروچ تھی دونوں حکومت کی اور اپوزیشن کی۔ ان دو میٹنگز کی میں بات کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں میٹنگ میں نہیں تھا۔ تبدیلی تو آپ کے سامنے ہے کہ تبدیلی ملک میں آ رہی ہے، ترقی کی طرف ہم چل رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے، شکر ہے کہ لاہور میں تیز بارشوں کے باوجود اتنا پانی نہیں۔ سندھ میں جو تبدیلی آئی ہے یہ پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے ان کی جماعت کا فیصلہ تھا، اور انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ اگر سندھ میں اور بہتری آتی ہے تو یہ پاکستان کی بہتری ہے، تو ہم تو امید یہی رکھ سکتے ہیں کہ یہ والی بہتری آئے۔ جس بہتری کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کی مجھے شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایک جمہوری ادارے کے سربراہ ہیں، جمہوریت کے خلاف اس وقت یہ باتیں چل رہی کہ سازش ہو رہی ہے۔ میں نیشنل اسمبلی کے اس ہال میں بیٹھتا ہوں، اس دفتر میں بیٹھتا ہوں جہاں دونوں گورنمنٹ، اپوزیشن اور پبلک کے لوگ آتے ہیں مجھے ملنے۔ جو بار بار بات کی جا رہی ہے، کبھی وہ پرائم منسٹر صاحب کو صدر بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور فارمولا دے رہے ہوتے ہیں، میں سنتا ہوں، میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں، موقع نہیں ملتا، مگر مجھے کوئی سازش جمہوریت کے خلاف کسی طرح کی نہیں نظر آ رہی، اور میں ایک نہیں، میں ہر جماعت کے ممبر کو وہاں ملتا ہوں اور پبلک کے لوگوں کو بھی ملتا ہوں، میڈیا سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر میں بیٹھ کے
लोगों से मुलाकातें करने के बाद मुझे कोई किसी तरह की जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं नजर आ रही। मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी बातें बात जो है वो फैसला किए सड़कों पर आने का, तो आप क्या समझते हैं कि 7 अगस्त की बात जो है, तो आप क्या समझते हैं ये जमहूरियत की वजह होगा? देखें, एहतजाज करना हर एक का हक है, मगर एहतजाज करके अगर हुकूमत गिराने जाने की नीयत है तो वो मेरा ख्याल है ज़माने चले गए, वो अब नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून में जो फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला चल रहा था ओवरकम कर लिया गया है क्योंकि आपसी हाउस के स्टोरी में? देखें, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बात होती है, चूंकि ये बजट सेशन में आप लोगों ने देखा थोड़ा बहुत हुआ, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं है। इस तरह की कोई नामी चीज़ नहीं है। इशू रिलेटेड हैं कुछ, वो इशू उन्होंने अपनी जमात को मैसेज भी दे दिया, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। मेरा तो ख्याल है फॉरवर्ड ब्लॉक का जहां तक जिक्र को, एक या दो लोग भी मेरी नज़र में नहीं है कि जिनको मैं कहूं कि हाँ जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक हैं या ये इतने नाराज हैं हुकूमत से कि ये हुकूमत के साथ नहीं है। अब फिर एक दफा खबर आ रही है कि जो पीटीआई है असेंबलियों से शायद इस्तीफे दे दे, कुछ खबरें नहीं, वो बार बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो जमहूरियत पसंद लोग हैं पीटीआई वाले, आप उनको क्यों जबरदस्ती धकेलते हैं कि वो इस्तीफे दें? वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो पार्लियामेंट में यकीन रखते हैं, वो सिस्टम में यकीन रखते हैं, वो इस्तीफे नहीं देंगे, उनकी ऐसी सोच नहीं है। प्लीज उनके दिमागों में ये चीज ना डालें। उनको जिस लाइन पे अब वो चल रहे हैं उनको चलने दें, उनको पार्लियामेंट में अपोजिशन करने दें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। एक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि लाहौर में बारिशी पानी अब ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, ऐसा कहना था स्पीकर कौमी असम्बली का।